پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب کی 2 ارب سے زائد سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی وفد ایک گھر سے دوسرے گھر میں آیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر کا دورہ سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ Be marking 75 years since the entry into that treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. We see it in Saudi Arabia with over 2.5 million Pakistanis who are supporting our country, who are making Saudi Arabia tick. پاک سعودیہ تعلقات میں نیا موڑ۔ سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر تیار۔ SIFC کی سہولت کاری اہم ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب۔ کہا آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ پاکستان کے ساتھ 27 MOUs پر دستخط۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں خاندان ہیں۔ ہماری معیشت اور معاشرتی اقدار ایک ساتھ جڑی ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے اقتصادی تعاون ضروری ہے۔ Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. This bond, enriched by shared history, faith, and values, holds a significant place in Pakistan's foreign policy. We are thankful for the welfare and the hospitality which is extended to the over 2.5 million Pakistani diaspora who call Saudi Arabia their own home. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی سرمایہ کاری پر اظہار تشکر۔ پاک سعودی بزنس فورم اجلاس سے خطاب میں بولے پاکستان سعودی عرب کی اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کئی ماہ سے معیشت میں استحکام لانے کے لیے کوشش کی ہے، معاشی اصلاحات پر کام بھی کیا گیا، ضرب و وعدہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی معیشت میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ وفاقی وزیر جام کمال نے کہا کہ سعودی عرب سے کئی شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک بولے سعودی عرب آئل اکانومی میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، دونوں ممالک آپس میں بزنس ماڈل متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے سعودی تجارتی وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معیشت، زراعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے کہا کہ دونوں برادر ممالک کو خطے اور اسلامی دنیا کے خوشحال اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ صدر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اظہار۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ پاکستان کے تعمیری انفراسٹرکچر اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ معاہدوں سے 2 طرفہ اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر زور دیا گیا۔ سعودی عرب کے وفد کی ملاقات میں شرکت۔ آرمی چیف کا سعودی شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ کہا سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ آرمی چیف کی سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी वफ्द की आमद का खैर मकदम, कहती हैं सऊदी अरब पर हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी तावन बेमिसाल है। पाक सऊदीया ताल्लुकात क़ुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। कॉरपोरेट फार्मिंग, एनर्जी, सनत, सियाहत, टेक्सटाइल में सरमायाकारों की मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, एमल वली खान, अमीर मकाम और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान कानून के क़याम पर मुकम्मल इत्फाक। तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा कि किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है कि जिरगे के ज़रिए हम दरपेश मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरामीम और मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर इत्फाक़ राय। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती की बजाय अवाम की राय और इदारों का एहतराम हो। किसी एक शख्स को वो क़ुव्वत और इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए जो अच्छे भले जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क व कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। सब जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदल का निज़ाम वसे करना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी करना शुरू की। सियासी रवादारी, अखलाक, कायदो कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो बोले, मिसाक़ जमहूरियत की शक्ल में मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीखी कदम उठाया गया। इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा, आईनी तरमीम पर बातचीत 25 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकती है। हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों में इत्फाक़ राय पैदा करें। मियां नवाज शरीफ से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से नवाज शरीफ के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। इत्फाक़ राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आइन के आर्टिकल 63 और उसकी तमाम ज़ैली शिक़ें वाज़ेह हैं। किसी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं। कहीं नहीं लिखा कि मुनहर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63 में यह भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 63 नज़रसानी केस का 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालत ने अरकान असम्बली के इनहराफ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी नज़ायर का जायज़ा लिया। वकला के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से दुनिया के किसी भी मुल्क में खुद ब खुद नाअहली नहीं होती। ये दोनों चीज़ें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में भी लिखी। आईनी दिफात को ज़ाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। ये पार्टी सरबराह का ही सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनहरिफ होने या ना होने का फैसला करे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का ये भी सवाबदीदी इख्तियार खुद ले लिया। जल्दबाजी में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का एतराज़ बेबुनियाद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नज़रसानी दरख्वास्त याद नहीं कराई। फैसले में लिखा गया कि अक्सरियती जजेस का मुख्तसर और तफसीली फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती फैसला आइन के ज़ुबान और इख्तियार के खिलाफ है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज एक की हुकूमत है कल दूसरे की होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस सूबाई हुकूमत का है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। सियासी हमदर्दियाँ बात की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। कुछ रिलीफ देने के लिए वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से
200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ایک ریلیف دیا. یہ شروعات ہے. اٹ از آئی تھنک بگننگ آف اے جرنی وچ ول بی انشاءاللہ کنورٹنگ انٹو پروگرس اینڈ پراسپیرٹی فار دا پیپل آف پاکستان. کہ اس میں چیف آرمی اسٹاف کی بے پناہ پرسنل انٹرسٹ ہے اور پرسنل کوشش ہے. حکومت کا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا مشن. وزیر اعظم کا 5 آئی پی پی سے معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان. وفاقی کابینہ نے ہبکو، رو سچ، لال پیر سبا اور اٹلس پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دے دی. شہباز شریف نے کہا کہ آئی پی پیز اپنی سرمایہ کاری سمیت کثیر منافع کما چکے ہیں. دیگر آئی پی پیز سے بھی معاہدوں پر نظر ثانی کریں گے. بجلی صارفین کو 60 ارب روپے سالانہ فائدہ اور بجلی کے فی یونٹ نرخ میں کمی ہوگی. مجموعی طور پر ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے. ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں یہ سفر مزید تیزی سے طے کرنا ہے. بطور ٹیم چیلنج سے نمٹیں گے. صبر و تحمل سے مشکلات کا سامنا کرنے پر عوام کا شکریہ. باہمی مشاورت کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمت خرید میں کمی آئے، وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. روپے کہیں 6 روپے اس طرح کر کے آپ ان قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں گے. پہلے 5 پلانٹ جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان 5 آئی پی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا، اور حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا 411 ارب روپے کی بچت کی. آج انرجی کا جو سیکٹر ہے پاور کا، وہ بھی اس کی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا ہے. پاکستان میں بجلی کی قیمت 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے. بجلی کی قیمت کم ہوگی تو انڈسٹری چلے گی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا 5 آئی پی پی سے 2 دن قبل باہمی مشاورت سے معاہدہ ہوا ہے. سب نے بات سمجھی کہ موجودہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. مختلف اقدامات کر رہے ہیں جس سے بجلی کی قیمت کو نیچے لے کر آئیں گے. یہ صرف 411 ارب روپے کا فائدہ نہیں بلکہ ذہنیت کو عملی جامے پہنانا ہے. 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں. 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے. بجلی کے صارفین پر اس کو منتقل کیا جائے گا. اس فائدے کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے. 5 آئی پی پی سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان خوشی کی بات ہے. 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے. بجلی صارفین کو اگلے ماہ سے ریلیف دیں. کیپیسٹی رقم بجلی کے بلوں میں شامل کی جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا احتجاج آئینی ادارے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے. اگر احتجاج میں پاکستان کے خلاف نعرے لگیں گے تو یہ برداشت نہیں. پاکستان دشمنوں کو خوش کرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں. معاشی استحکام آ رہا ہے. ہم درست سمت میں آگے جا رہے ہیں. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی. معاشی میدان میں ہم بہتر پوزیشن پر آ گئے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں شرح سود میں کمی آ رہی ہے. سیلز ٹیکس کی چوری روکنا ہوگی. ایف بی آر میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاور سیکٹر پاکستان کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا. پاور جنریشن میں جدید ٹیکنالوجی کا فقدان رہا. بجلی ترسیل اور تقسیم بھی ناقص منصوبہ بندی کا شکار رہی. ورلڈ بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ پاور سیکٹر ڈسٹریبیوشن اصلاحات رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 2.8%. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ 0.6% ہے. مالی خسارے کا تخمینہ بھی جی ڈی پی کا 7.6% لگایا گیا. پاکستان میں لیبر فورس میں خواتین کا تناسب جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے. ملک معاشی بحران سے باہر آیا ہے. معاشی ترقی 2.5% رہی. زرعی شعبے نے بھی ترقی کی.